نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم نمازی کے لباس کا بیان پڑھیں گے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کر لیا کرو. یہاں پر زینتکم سے مراد لباس ہے. گویا نماز کی درستگی کا انحصار جہاں پاکیزگی پر ہے، یعنی اس کے وضو پر ہے، اس کی طہارت پر ہے، وہاں نماز کے لیے درست اور ساتر لباس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر لباس مناسب نہ ہو، سطر کے تقاضے پورے نہ کرتا ہو تو نماز ضائع ہو جاتی ہے. لہٰذا سطر پوشی کا ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. سطر پوشی نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوتی. اس لیے کپڑوں کی زینت بھی وہی ہے جس میں سطر ہو. تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نمازی کے لیے نماز میں سطر پوشی واجب ہے اور اس کے لیے عریاں طور پر نماز پڑھنا جائز نہیں. اب کوئی بالکل برہنہ ہو کر تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن ایسے لباس کو وہ پہن لیتا ہے کہ جس میں وہ برہنہ ہی ہوتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسا اس نے کوئی لباس پہنا ہی نہیں. تو عریاں طور پر نماز پڑھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. ہاں، البتہ عورت کے لیے سطر پوشی کا حکم زیادہ تاکید اور کثرت کے ساتھ آیا ہے. اب یہاں کتاب میں جو سب سے پہلی حدیث ہے اس میں حکم مردوں کے لیے ہے، اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء. کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مردوں کے لیے نماز میں لباس ایسا ہونا ضروری ہے کہ کندھے ڈھکے ہوئے ہوں. عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں. اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے. یہ جو صحابی ہیں عمر بن ابو سلمہ، یہ ام سلمہ کے بیٹے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے. ربیب کہتے ہیں بیوی کا بیٹا جو اس کے ایکس ہسبینڈ سے ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ ابو سلمہ اور ام سلمہ ہسبینڈ وائف تھے. پھر جب ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو ام سلمہ کی شادی کن سے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. یہ جو صحابی ہیں عمر بن ابو سلمہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر پر تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک ہی چادر لپیٹے نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹا ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے
اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ اگلی صف والوں کے مقام سطر پر پچھلی صف والوں یعنی خواتین کی نظر نہ پڑے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین پچھلی صفوں میں نماز ادا کیا کرتی تھیں، یعنی ایک ہال نما ہی جگہ ہوتی تھی۔ جو پہلی صفیں ہوتی تھیں وہ کن کی ہوتی تھیں؟ مردوں کی ہوتی تھیں، اور پھر اس کے بعد کوئی دیوار کوئی آڑ نہیں ہوتی تھی اور پھر خواتین کی صف شروع ہو جاتی تھی۔ تو چونکہ صحابہ کرام کا ڈریس اتنا شارٹ ہوتا تھا کہ اپنے کندھوں کو کور کرنے کے لیے وہ اپنی تہبند کو یہاں شولڈر سے باندھ لیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے پھر وہ نیچے کا حصہ جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا تھا، ہوتا تو گھٹنے کے نیچے تک تھا لیکن پھر بھی وہ تھوڑا شارٹ ہو جاتا تھا۔ تو پھر تمام نمازی خواتین کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ تو یہاں مردوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کے لباس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور احادیث بھی اسی اعتبار سے یہاں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے پڑھی جس میں یہ بات تھی کہ مردوں کو نماز میں کندھے ڈھانکنے ضروری ہیں، اور اگر کسی مرد کے پاس کپڑا کم ہے اور وہ اپنے دونوں کندھوں کو نہیں ڈھانپ سکتا تو اس کو پھر ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے، اور اگر اس کے پاس اس سے بھی کم کپڑا ہے تو پھر بحالت مجبوری وہ اپنے کندھوں کو کھلا چھوڑ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ جب ہوگا جب اس کے پاس بالکل ہی کندھوں کو کور کرنے کے لیے کپڑا نہ ہو۔ ویسے کیا حکم ہے کہ شولڈرز کورڈ ہونے چاہیے، کن کے؟ مردوں کے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور اہم بات جو یہاں آپ کو بتانی ضروری ہے کہ مردوں کے لیے نماز کے دوران سر ڈھانپنا واجب نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ایسا ہوتا تو کندھوں کے ساتھ کس کا ذکر آتا؟ سر کا بھی ذکر آتا۔ سر ڈھانپنے کے بارے میں مجموعی لحاظ سے لوگوں کو اس کی ترغیب دینا درست ہے، مگر نماز کے ساتھ تخصیص کر کے نہ ڈھانپنے پر ملامت کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی مردوں کو سر ڈھانپنے کی ترغیب تو دلائی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی نے اپنا سر نماز کے دوران نہیں ڈھانپا ہوا تو آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، ملامت نہیں کر سکتے، کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ نماز کے دوران میں سر پر ٹوپی یا امامہ وغیرہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہیں پہنا تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا تو وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ چادر تھی ان کے پاس جو سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی، لیکن یہ خود ایک ہی کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر پڑی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور میں نے یہ چاہا کہ ایسا ہی کروں تاکہ تمہارے جیسے جاہل مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہ صحابی جو تھے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک کپڑا بھی ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنا یہ عذر بیان کر کے کہ میرے پاس تو صرف اور صرف ایک ہی کپڑا ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یا میرے لیے نماز پڑھنا معاف ہے کیونکہ میرے پاس انف ڈریس نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ ایک کپڑا بھی کسی کے پاس ہے تو وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اس ڈریس کو آپ ساڑھی سے سمجھ سکتے ہیں، جس طرح سے ساڑھی لپیٹی جاتی ہے بالکل اسی طرح سے یہ لپیٹا ہوا کپڑا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سطر کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ شرمگاہ چھپانا واجب ہے۔ حضرت بحث بن حکیم عن ابی عن جدی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سطر کا کون سا حصہ چھپائیں اور کون سا حصہ کھلا رکھیں؟ فرمایا، بجز بیوی یا لونڈی کے سب سے اپنا سطر چھپاؤ، یعنی سوائے بیوی یا لونڈی کے سب سے اپنا سطر چھپانا چاہیے۔ میں نے پوچھا، اگر لوگ اکٹھے رہتے ہوں
یعنی ایک ساتھ ایک گھر میں بہت سارے لوگ مل جل کر رہتے ہوں. فرمایا جہاں تک ہو سکے ستر کو کوئی نہ دیکھنے پائے. میں نے کہا اگر تنہا ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. اسے 5 کتابوں نے روایت کیا ہے سوائے نسائی کے. یعنی جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی اس میں سے 5 کتابوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے سوائے سنن نسائی کے. اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنا ستر سب ہی سے چھپانا چاہیے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں تو اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ایون جب ان صحابی نے یہ پوچھا کہ اگر میں اکیلا ہوں تنہا ہوں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. یعنی انسان اپنے آپ کو ہر وقت ایسی حالت میں رکھے کہ وہ کورڈ ہو، ساتر لباس پہنا ہوا ہو. پھر یہ جو ران ہے یہ بھی چھپانے کے لائق حصہ ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران نہ کھولو، نہ کسی زندہ یا مردہ شخص کی ران کو دیکھو. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ران کا حصہ ہے وہ بھی کورڈ ہونا چاہیے. ایک اور روایت آتی ہے حضرت جرحد اسلمی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. میں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی لیکن ران کھلی ہوئی تھی. فرمایا ران ڈھانک لو، ران پردہ کی چیز ہے. اسے مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی نے روایت کیا ہے. تو کیا بات ہو رہی ہے اس حدیث میں؟ اس میں جو صحابی ہیں حضرت جرحد وہ ایک چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ران کھلی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا؟ ران ڈھانک لو، ران پردہ کی چیز ہے. یعنی یہ وہ حصہ ہے جسم کا کہ جس کو کورڈ ہونا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے ایسے لباس پہنتے ہیں جس میں گھٹنے اور ران کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، اور بچوں کو بھی ایسے شارٹس، نیکر اور ہاف پینٹس وغیرہ پہنائی جاتی ہیں جس سے پوری ران کور نہیں ہوتی، ایون گھٹنے بھی کھلے رہتے ہیں. اب مرد ایسا لباس پہن کر نماز پڑھیں تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی. ویسے بھی دن بھر میں بچوں کو یا بڑوں کو، مردوں میں سے، اس طرح کے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ پھر ساتر لباس نہیں ہوتا. ایسے کتنے کھیل ہیں جس میں یونیفارمز کیسے ہیں، بالکل چھوٹی سی نیکر ہے، بے شک مردوں نے پہنی ہوئی ہے لیکن مردوں کا بھی قابل ستر حصہ کورڈ نہیں ہوتا اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آتے دیکھا تو اپنی ران کو ڈھانک لیا. یہ روایت مسند احمد کی ہے، کافی طویل روایت ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جیسے بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی رکھا، یعنی آپ کا جو ران کا حصہ تھا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. پھر حضرت عمر آئے تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چینجز نہیں کی، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو ڈھانک لیا. یہ کہہ کر کہ حضرت عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی بہت حیادار پرسنالٹی تھی حضرت عثمان. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ران شرمگاہ میں داخل نہیں ہے لیکن احتیاط رانوں کو ڈھانپنے میں ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے حدیث پڑھی جس میں حضرت جرحد نے اپنی ران کو کھلا رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ران ڈھانک لو، ران پردہ کی چیز ہے. یعنی یہ جسم کا وہ حصہ ہے جس کو کورڈ ہونا چاہیے. گو کہ یہ شرمگاہ نہیں ہے کیونکہ شرمگاہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 2 خاص عضو ہیں. ٹھیک ہے، اب جو آگے احادیث آ رہی ہیں اس میں صدل کا بیان ہے، یعنی کپڑے کو لٹکانے کا بیان ہے. ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ نماز میں صدل کرنے کو یہود کی مخالفت میں مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہودی صدل کرتے ہیں. ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز میں صدل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا گویا یہ یہودی ہیں جو اپنی عبادت خانے سے باہر آئے ہیں.
معلوم ہوا کہ نماز میں یہودیوں کی طرح گردن پر کپڑا لٹکانا یعنی صدل کرنا جائز نہیں۔ صدل یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف سے لٹکتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اگر آپ نے اسکارف پہنا ہوا ہے تو اسکارف کو آپ ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں، تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو رکوع میں جیسے ہی جائیں گے تو وہ لٹکتا رہے گا۔ یا پھر کندھوں پر کسی نے ایسے ہی چادر رکھی ہوئی ہے اور ایسے ہی اس کو لٹکنے والی پوزیشن میں چھوڑا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدل۔ ایسا یہودی کیا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس بارے میں جو روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع فرمایا اور منہ ڈھانکنے سے بھی۔ یہ دراصل دو الگ الگ روایتیں ہیں، دونوں کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک روایت مسند احمد اور ترمذی میں آتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدل کی ممانعت کو بیان کرتے ہیں، اور ایک روایت ابن ماجہ کی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چہرہ ڈھانکنے سے منع فرمایا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ایک ساتھ جوائن کر دیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع فرمایا اور منہ ڈھانکنے سے بھی۔ اب آپ یہ سارے ریفرنسز اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ۔ صدل میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ کیا ہے، کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے۔ دیکھیں، سر یا کندھوں پر اس طرح سے کپڑا ڈالا جائے کہ دونوں طرف سے وہ لٹکتا رہے۔ ایسا کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ کون کیا کرتے تھے ایسا؟ یہودی کیا کرتے تھے، کیونکہ جو شخص جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت بھی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر کپڑے کو یوں لٹکتا ہوا چھوڑا جائے دونوں سائڈ سے اور ہم رکوع میں جاتے ہیں تو وہ لٹکتا کپڑا آپ کے خشوع کو ڈسٹریکٹ کرے گا، ڈسٹربنس بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی چادر پہنی ہوئی ہے نماز میں، ٹھیک ہے، یا کوئی شال اڑی ہوئی نماز میں، اور آپ اس کو دونوں سائڈ سے کندھوں پر فولڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ صدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسکارف پہنا ہوا ہے آپ نے، یہاں پر آپ نے چن ایریا کے پاس اس کو پن کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے شولڈرز پہ بھی اس کو پن کیا ہوا ہے اور اپنے سینے کی طرف سے بھی اس کو پن کیا ہوا ہے، اور پھر اگر وہ تھوڑا بہت بھی آگے آ جاتا ہے تو یہ صدل نہیں ہے۔ صدل میں باقاعدہ دونوں حصے جو ہیں اس چادر کے وہ لٹکتے رہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں جو میں نے آپ کو ابھی بیان کی حضرت ابو ہریرہ والی، اس میں چہرے کو ڈھانکنے کی بھی ممانعت بتائی گئی ہے۔ کس میں؟ نماز میں۔ آپ نماز میں فیس کور نہیں کر سکتے، لیکن اگر نماز پڑھتے ہوئے عورت کے پاس کوئی اجنبی شخص ہو تو پھر اس کے لیے چہرے کو چھپانا بھی فرض ہے۔ اسی طرح طواف میں بھی عورت کے لیے سارے جسم کو چھپانا فرض ہے، کیونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے، اور اگر طواف کے دوران بھی آس پاس نامحرم مرد ہیں تو عورت کو فیس کور کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے، یعنی طواف بھی نماز کی طرح کی عبادت ہے۔ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہاں مردوں کا گزر ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اپنے فیس کو پھر بھی کھلا رکھنا ہوگا؟ تو کیا جواب ملا آپ کو؟ کہ نہیں، آپ کو اپنا فیس کور کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں، آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو احرام کی حالت میں بھی منہ کو کور نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے آس پاس نامحرم مرد ہیں تو آپ کو منہ کو کور کرنا ہے۔ اب آپ حرم میں جا کر نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی، آپ حرم میں جا کے طواف کر رہے ہوں تب بھی، آپ سعی کر رہے ہوں تب بھی، یعنی اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تب بھی اگر مرد حضرات آس پاس ہیں تو فیس کو کور کرنا ضروری، کیونکہ وہ نامحرم ہے، سارے آس پاس اجنبی لوگ ہیں۔